دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ اصل زندگی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر اس کو ہم پوری آیت کو دیکھیں گے سورۃ عنکبوت کی، تو آپ دیکھیں وہاں پہلے یہی بتایا گیا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ایک تمہارے ٹائم پاس کرنے اور تمہیں بہلانے کے لیے ہے، بہلائے جا رہے ہو، تم ٹائم پاس کر رہے ہو، کاروبار، نوکریاں، رشتے ناطے، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، بس شغل ہے، ایک انسان کا شغل ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ آج یہ 10 سال کا ہے، پھر 11 کا ہو گیا، 12 کا ہو گیا، 13 کا ہو گیا، اسے معلوم نہیں ہے سالگرہ منا رہا ہے اپنا، اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ جا کہاں رہا ہے، یہ جا کہاں رہا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ مستیوں میں مگن ہے، دل فریبیوں میں لگا ہوا ہے، سالگرہ منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، اور ایک دن جب اس کا خاتمہ ہوگا اس دنیا کی زندگی کا، تو اسے معلوم ہوگا کہ سامنے تو اس کا جہنم کا گڑھا تیار ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ جہنم، قرآن کہتا ہے آگے جہنم ہے، یہ اس سے غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت کے اندر وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کاش کہ یہ لوگ اس چیز کو سمجھ جائے کہ ان کی اصل زندگی جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی تقوی پہ ملتی ہے۔ تقوی نہیں ہوگا تو دعووں سے وہ نہیں ملتی ہے کہ میں مسلم ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے، دعووں سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، ہمارے دل کے باتوں کو جانتا ہے۔ جب ہم سورۃ الرعد کے اندر آپ دیکھیں، جب ہم سردی کے موسم میں رضائی اور لحاف اوڑھ کر سوئے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اس لحاف اور رضائی کے اندر بھی میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہوں، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہوں، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن یہ سب کچھ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جو ہولناک دن آنے والا ہے، برپا ہونے والا ہے، اس دن تمہارے اوپر حقیقت عیا ہو جائے گی کہ جب یہ زمین گویا ہو جائے گی اور اس انسان کے خلاف یہ گواہی دے گی یہ زمین، پھر اسے معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو زمین بھی بول رہی ہے۔ اور اس دن جب اسے معلوم ہوگا، سورۃ الکہف کے اندر دیکھے کہ جب اس کا عمل نامہ کتاب منشور کھلا دفتر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ تیری پوری زندگی کا ریکارڈ ہے جو تو نے کیا ہے، کیا اچھا کیا برا سارا اس کے اندر ہے، چھوٹا بڑا سب کچھ اس کے اندر ہے۔ پھر یہ افسوس کرے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ تو عجیب کتاب ہے، چھوٹا عمل بڑا عمل، چھوٹی بات بڑی بات، ہر چیز اس میں موجود ہے، عجیب بات ہے۔ یہ انسان تو بھول جاتا ہے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَ يَدَاهُ، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ تو بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، ماضی میں کیا گزرا ہے، اسے نہیں معلوم، لیکن یہ زمین یاد رکھ رہی ہے کہ کیا اس نے کیا ہے، ریکارڈ اس کے پاس ہے۔ ملائکہ کا وہ دفتر جو اللہ نے اس پہ مقرر کیے ہیں اچھائی کے لیے اور برائی کے لیے، ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے، اور انسان کا اپنا وجود بھی اللہ نے اس کے اوپر گواہ کر دیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، سورہ نور، سورہ یاسین، ان سورتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اس دن اس انسان کی کھال بولے گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کی آنکھیں بولے گی،
اس کے کان بولیں گے، یہ پورا جسم اس کا بولے گا، گویا ہو جائے گا۔ کان بولیں گے کہ اللہ اس نے تیری نافرمانی کی باتیں مجھ سے سنی ہے، زبان بولے گی کہ اللہ تیری نافرمانی اس نے مجھ سے نافرمانی میں باتیں کرائی ہے۔ یہ ہاتھ بولیں گے کہ مجھ سے اس نے تیرے نافرمانی میں چیزیں پکڑوائی ہے۔ یہ ٹانگیں بولے گی کہ تیرے نافرمانی میں مجھے چلایا ہے اس نے۔ یہ کھال بولیں گے کہ اے اللہ میرے اس جسم کو اس نے نافرمانی میں جو ہے استعمال کیا ہے۔ اس دن پھر کوئی انسان کے چھوٹنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ یہ چیخے گا، چلائے گا، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، ہے یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ، ہے یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ۔ کبھی کہے گا کہ اے اللہ کوئی ہے پناہ کی جگہ، کلا لا وزرا، اعلان ہوگا نہیں کوئی پناہ کی جگہ تیرے لیے نہیں ہے۔ اور ملائکہ سے اللہ حکم کرے گا، سورہ الحاقہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اس باغی اور طاغی کو، اس مشرک کو، اس مجرم کو، اس نافرمان کو، اس متکبر انسان کو، اس میرے نافرمان انسان کو 70 گز کی زنجیریں پہنا کر جکڑ کے زنجیروں میں اس کو جہنم کے بیچ میں پھینک دو۔ انہ لا یؤمن باللہ العظیم، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ یہ اللہ، جو اللہ عظیم اللہ ہے، عظیم اللہ ہے، اس عظیم اللہ کی بات پر اس نے اعتماد نہیں کیا تھا۔ سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا اپنی کتاب کے اندر۔ اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ قرآن کو کھولے، قرآن کو سمجھے، قرآن پہ عمل کرے۔ یا تو شیطان نے اس کو ورغلا دیا کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، یا شیطان نے اس کو ورغلا دیا ہے کہ بھائی تو فلاں فرقے میں ہے، یہ تو حق والا فرقہ ہے، بس یہ کافی ہے۔ یا تو شیطان نے اس کو ورغلا دیا ہے کہ تیرا عقیدہ صحیح ہے، بس یہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد صبح سے شام تک جو اس کے جی میں آ رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے۔ قرآن ہمیں خبردار کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرنا۔ کیا ہے اس کے قدم؟ اللہ کی نافرمانی۔ جس طرح شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جانتے بوجھتے پوری ڈٹائی کے ساتھ اللہ کہہ بھی رہا ہے اس کو کہ کیوں میری نافرمانی کر رہے ہو، اور وہ کہہ رہا ہے میں بہتر ہوں، یہ بہتر نہیں میں بہتر ہوں۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ آج بھی ہماری نافرمانیوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر میں ہے، ہمارے اندر انا ہے، ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر خود غرضی ہے، ہمارے اندر مفادات ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہر جرم ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، شرک سے لے کر گناہ کبیرہ یا گناہ کبیرہ سے بھی چھوٹے درجے کا گناہ ہو۔ سب گناہوں کی اصل وجہ جو ہے وہ انسان کی اپنی میں ہے۔ جب تک یہ میں ختم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا ہے، اس وقت تک یہ مخلص بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ دنیا اس کو جتنی بھی اچھا سمجھے، دنیا جتنا بھی اچھا تصور کرے اس کو، لیکن اللہ کے نزدیک جب تک اس کی میں ختم نہیں ہوتی ہے، اس کا تکبر ختم نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ کے نزدیک یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہی نافرمانی تو اس نے کی تھی کہ آدم کو خلیفہ میں نے بنایا، اس کو خلیفہ تسلیم کرو۔ لوگوں نے تو اس سے پھر کچھ اور شرک نکال لیا کہ اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کے سامنے تم سب سجدہ کرو۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان ہر چیز، ملائکہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے، قرآن کی کئی آیتیں اس کے اوپر ڈال ہے۔ لوگ اس طرف لے گئے شرک کے طرف، لیکن اصل معاملہ یہ تھا، سجدہ یہاں سجدے سے مراد سجدہ فرما برداری کا سجدہ ہے، یعنی اللہ کا حکم مانو، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ آدم کو تسلیم کرو، یہ خلیفہ ہے۔ تمام ملائکہ نے تسلیم کیا سوائے ابلیس کے کہ نہیں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے خلیفہ تسلیم نہیں کروں گا۔ اور یہ ایک حکم اللہ کا نہ مان کے وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔
لعنتی ہو گیا قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی اللہ کی لعنت اس پہ برسے گی۔ اور میں اور آپ اگر صبح سے شام سے تک اللہ کی نافرمانیاں کرے ڈٹائی کے ساتھ، معلوم ہے ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو معلوم نہیں ہو کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، یہ اللہ کے قانون کی کتاب ہے، یہ اللہ کے احکامات کی کتاب ہے، یہ اللہ کے فیصلوں کی کتاب ہے، یہ اللہ کی واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، یہ اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے پاگل جس کو یہ معلوم نہ ہو؟ لیکن اس علم کے باوجود بالکل وہی بات ہے جو قرآن سورہ الجاثیہ کے اندر بیان کرتا ہے، افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی قلبہ۔ اللہ بیان فرماتا ہے اس شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو جانتے بوجھتے علم کے ساتھ اس نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنایا اللہ کے مقابلے میں، اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، قرآن سے اٹ گیا ہے، وہ دل پہ اس کے مہر، کانوں پہ اس کے مہر، آنکھوں پہ اس کے پردے آ گئے ہیں۔ آج وہی حالت ہم سب کی ہے، سب کچھ جانتے ہیں ہم، کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو یہ فکر ہے کہ یہ کتاب میں سیکھوں، اس کتاب پہ عمل کروں، اس کتاب کے مطابق عقیدہ بناؤں، ورنہ میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ دنیا تو ہے تباہ، دنیا میں تو ہوئے گی یہ قوم ذلیل، دنیا میں تو ہو گئی یہ قوم بے چین اور بے سکون، لیکن آخرت بھی ان کی تباہ ہے۔ یہ فکر آج کسی کو نہیں ہے۔ ڈیوٹی ہے، کاروبار ہے، کورسز کرنے ہیں، انگلش سیکھنی ہے، کمپیوٹر سیکھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اچھا تاجر بننا ہے، شادی کرنی ہے، اولاد پیدا کرنی ہے، رشتے کرنے ہیں، دوستیاں کرنی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا ہے۔ ایک کام ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ قرآن ہمیں سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اس کتاب کا پیغام دنیا والوں تک ہمیں پہنچانا، یہ ہم پر فرض ہے، لازم ہے۔ یہ سمجھ میں ہم کسی کی بھی نہیں آتی، یہ بات کسی کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، سب اس سے غافل ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضلہ اللہ السبیل، ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضلہ السبیل۔ یہ آیت 12 سورۃ بنی اسرائیل کی، میرے الفاظ اس کے جو ہے تھوڑا سے بول رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اس دنیا میں من کان فی ہذہ اعمی، دنیا میں اللہ کی کتاب سے اندھا رہے گا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، اور اس کے مقدر میں جو ہے وہ ٹھوکریں ہیں، مقدر میں وہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا ہے، وہ گمراہی میں ہی بھٹکتا رہے گا۔ آپ خود سوچیں سمجھے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اگر یہ کتاب ہم سیکھتے ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم عقیدہ بنا رہے ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ کہاں سے آپ ہدایت پر ہے جب آپ نے ہدایت کی کتاب ہی نہیں سیکھی ہے، اس کا علم ہی آپ کے پاس نہیں ہے، یہ روشنی آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ جو معاملات کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو ہدایت کہاں سے آ گئی؟ صرف کہنے سے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، قرآن کہتا ہے خیال اور گمان ہے ان کا کہ ہم ہدایت پر ہے، ہدایت یہ نہیں ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ آپ قرآن سیکھیں، قرآن سمجھے، قرآن میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، قرآن سے علم حاصل کرے، قرآن سے ہدایت حاصل کرے، قرآن کے مطابق عمل کرے، قرآن کے مطابق عقیدہ بنائے، یہ ہے ہدایت، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں ان آیات کے طرف آ جائے جو سورۃ نساء کی میں نے ابتدا کے اندر، اس کے بعد سورۃ انعام کی آیتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو سورہ انعام کے آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے فَأَحْيَيْنَاهُ، یہ ہے وہ کتاب جس سے اصل زندگی انسان کو ملتی ہے۔ اگر یہ کتاب، اس کی ہدایت آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں۔ آپ ان بلب کے روشنیوں میں ضرور ہو، آپ سورج کی روشنی میں ضرور ہوں گے، لیکن اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ آپ ظلمات میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، آپ اندھیرے میں ہیں۔ اس لیے
آپ کو حلال کا پتہ نہیں، آپ کو حرام کا پتہ نہیں، آپ کو اچھائی کا پتہ نہیں، آپ کو برائی کا پتہ نہیں، آپ کو شرک کا پتہ نہیں، آپ کو توحید کا پتہ نہیں، آپ کو سنت کا پتہ نہیں، آپ کو بدعت کا پتہ نہیں، آپ کو حق کا پتہ نہیں، آپ کو باطل کا پتہ نہیں، آپ اندھیروں میں ہیں۔